بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے بہت خوش تھے۔ میں اپنی کم تنخواہ میں بھی اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ کبھی اسے گجرے لا کر دیتا تھا تو کبھی ہم باہر گھومنے جایا کرتے تھے۔ ان دنوں اسے نہ گھومنے پھرنے کا شوق تھا، نہ ہی وہ مجھ سے اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائش کیا کرتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں اسے ڈاکٹر کو دکھا لاتا ہوں۔ میرے بہت منانے کے بعد وہ میری بات مان گئی۔ ہم ڈاکٹر کی طرف گئے تو ڈاکٹر نے میری بیوی کے رویے کی وجہ اس کی کوئی پریشانی بتائی۔ میں بہت پریشان تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ میری بیوی کو بہت پریشانی لگ گئی ہے۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ یہ پریشانی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں دوبارہ تمہارا علاج کروانا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اب مجھے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کی اس بات سے بہت حیران ہوا اور میں نے غصے میں آ کر اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میرے پاس بچہ پالنے کا وقت نہیں ہے۔ میں اور حیران ہو گیا کہ اس چھوٹے سے گھر میں اسے کھانا پکانے کے علاوہ اور چھوٹی موٹی صفائیوں کے علاوہ بھلا کیا کام ہو سکتا ہے۔ ایک روز میں نے اپنی بیوی سے دفتر جانتے ہوئے کہا کہ آج گھر پر جلدی آ جاؤں گا اور ساتھ میرے کچھ دوست بھی ہوں گے تو تم چائے کا انتظام کر لینا۔ میری اس بات پر میری بیوی مجھ سے خفا ہو گئی اور ہم میں جو کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی اس بات پر ہم خوب لڑے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ میں اپنے کسی دوست کو چائے پر لایا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا کہ میں نے اپنے دوست کو چائے پہ بلایا اور میری بیوی نے چائے کے ساتھ کچھ چھوٹا موٹا اہتمام بھی کیا ہوتا تھا، لیکن آج خلاف معمول میری بات کی اس بات پر بہت حیران ہوں۔ نہ جانے اسے میری جلدی آنے میں پریشانی تھی یا پھر میرے دوست کے ساتھ آنے پر یا پھر ہمارے لیے چائے کے اختتام پر۔ بہرحال میں نے اس دن جلدی آنے کا اور اپنے دوست کو ساتھ لانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ کئی دنوں تک ہم میں ناراضگی رہی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میری بیوی کا رویہ کیوں بدلتا جا رہا ہے۔ اسی دوران ایک دن مجھے سخت بخار ہو گیا تو میں کام پر جانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ اتنے میں میری بیوی نے میری خوب خدمت کی، لیکن وہ مجھے کچھ پریشان سی لگتی تھی۔ زیادہ تر وقت کچن میں گزارتی تھی۔ مجھ میں اتنی نکات تھی کہ میں اٹھ کر کبھی اس کی مدد نہیں کرواتا تھا۔ وہ میری بہت خدمت کرتی تھی۔ ایک دن میں غسل خانے کی طرف جا رہا تھا تو دیکھا کہ میری بیوی باورچی خانے کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ بہت پوچھنے کے باوجود بھی اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی اور کہا کہ بس دل پریشان ہو رہا ہے۔ مجھے لگا وہ میری بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگلے دن میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ ایک دم سے کھانسی سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے کچھ سرگوشیوں کی آواز سنی۔ میں بہت حیرت میں آ گیا کہ آخر میری بیوی اور میرے علاوہ تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، تو یہ سرگوشیاں کس کی ہیں؟ میری بیوی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ میں پریشان تھا۔ میں اٹھ کر باورچی جانے کی طرف گیا لیکن مجھے زیادہ چلا نہ گیا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ میں اپنی بیوی کو آواز لگائی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے۔ ان کچھ دنوں میں نے اسے بہت سی مرتبہ صبح باورچی خانے کے برابر میں بناتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا، لیکن میری بیوی نے نہیں دیکھا تھا کہ میں نے اسے دیکھا۔ ایک دن میری طبیعت کچھ بہتر تھی تو میں باورچی خانے میں پینے کے لیے گیا تو میں نے اپنی بیوی کو وہاں نہیں پایا۔ میں باورچی خانے سے باہر آ کر اسے ڈھونڈنے ہی لگا تھا کہ وہ باورچی خانے کے برابر میں بنے ہوئے کمرے سے نکلی اور مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا گئی۔ اس کے ماتھے سے پسینہ چھوٹ گیا۔ مجھے لگا کہ ایسی کیا بات ہے۔ اس وقت مجھے بہت عجیب لگا کیونکہ میں نے جب بھی اسے باورچی خانے کے برابر میں بنوائے ہوئے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا تو میں سوچتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کام سے یہ اس کمرے میں جاتی ہے، لیکن آج اس کے ماتھے کے پسینے نے مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہاں سامان رکھنے گئی تھی۔ میں نے بات کو وہیں ختم کر دیا۔ میں اپنی بیوی سے اب مزید بحث کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میری بیماری میں اس نے میری خوب خدمت کی تھی اور میرا دل جیت لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب میں دفتر کے لیے اٹھا تب بھی میری بیوی کو کمرے میں نہیں پایا۔ میں نے سوچا کہ وہ باورچی خانے میں میرے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوگی۔ جب میں باورچی خانے میں گیا تو وہ بھی موجود نہ تھی۔ میں نے غسل خانہ اور گھر کا کونا کونا چیک کر لیا مگر میری بیوی کہیں موجود نہ تھی۔ ابھی میں گھر سے باہر پریشانی کی حالت میں نکلنے ہی والا تھا، کچھ آوازیں میرے کانوں میں سنائی دی۔ مجھے وہ آواز سمجھ نہیں آئی لیکن اتنا سمجھ آیا یہ آوازیں کسی غیر معمولی کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہاں اندر سے لاک لگا ہوا تھا۔ مجھے کافی پریشانی ہوئی۔ میں کمرے میں
آیا ہی تھا کہ میری بیوی میرے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ اس سے دریافت کیا کہ کہاں سے وہ سامان سیٹ کرنے کی خاطر اس کمرے میں موجود تھی۔ اب کی بار میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کمرے میں کچھ آوازیں سنی ہیں، کیونکہ میں نے اس کی بات کی کھوج لگانا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جو بار بار میری بیوی اس کمرے میں موجود ہوتی ہے، اور ایسی کون سی آوازیں ہیں جو مجھے پریشان کرتے جا رہی ہیں۔ میں دن رات اس پریشانی میں گھلتا جا رہا تھا۔ یہ پریشانی مجھے کھائے جا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا جو مجھے نہیں پتہ اور میری بیوی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر جب اپنے دوست سے کیا تو وہ مجھے قریب ہی ایک بابا کے پاس لے کر گیا۔ اس نے کہا کہ بابا تمہیں وہ باتیں بتائیں گے جو عام انسانوں کو نہیں معلوم ہوتی۔ جب بابا سے تمام تفصیل بیان کی تو انہوں نے کچھ دن کا وقت دے کر مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں آسیب ہے، اور وہ آوازیں انسان کی نہیں، آسیبوں کی ہیں۔ پہل تو میں نے بابا کی بات کا اعتبار کر لیا، لیکن میرا دل اس بات پر مطمئن نہ تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کسی آسیب کی آواز ہے۔ اب یہ اکثر ہوتا تھا جب میری بیوی چھپ کر اس کمرے میں جاتی تو میں اس کا پیچھا کرتا تھا، لیکن سرگوشیاں اتنی ہلکی ہوا کرتی تھی کہ مجھے کوئی آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور میں چھپ کر اپنی بیوی کا تعاقب کرتا رہتا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی بیوی سے اس بات کے لیے استفسار کروں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی نے میری آوازیں بند کر دی ہے، اور میں کبھی اس سے اس بات کے بارے میں نہیں پوچھ پاؤں گا۔ آخر وہ کیا تھا جو مجھے پریشان کیے جا رہا تھا؟ مجھے اپنے اس دن کے پیسے پر بہت ملال محسوس ہو رہا تھا کہ اس دن میں نے اپنی بیوی کی بات مانی تھی کہ میں اسے کمرہ بنوا دوں۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی کسی خاص روح کے شکنجے میں آ گئی، کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی اس دنیا میں انسانوں جیسی نہیں ہے، اور کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی ایک دن عورت ہے تو مجھ سے چھپ چھپ کر اس کمرے میں کسی سے ملتی ہے، لیکن میں کبھی ایک فیصلے پر قائم نہیں رہا تھا کہ کسی بھی بنیاد پر اپنی بیوی پر کوئی الزام لگاؤں۔ مجھے کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی 24 گھنٹے اس دروازے کی پہرہ داری کر رہی ہوتی ہے۔ جب بھی میں اس طرف جاتا تھا میری بیوی کسی نہ کسی بات کے بہانے مجھے